بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا چھٹا سال تھا جب حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر گھر سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا، پہلے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر سخت غصے کے عالم میں واپس ہوئے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ عمر کا غضب اور بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوئے تو بہنوئی کو مارا پیٹا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ پھر کہا، ابھی تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ بہن نے کہا، اللہ کا کلام۔ عمر نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ اور غسل کے بعد جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کہنے لگے، مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ان دنوں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تبلیغ کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگائی تو عمر تلوار ہمراہ لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف زدہ انداز میں اطلاع دی کہ باہر عمر تلوار گلے میں ڈالے کھڑا ہے۔ شیر خدا حضرت حمزہ پاس ہی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، ڈرنے کی کیا بات ہے، دروازہ کھولو۔ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو خوش آمدید، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی شمشیر سے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ عمر نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ بالکل غیر متوقع بات تھی، اس لیے سب کو بے انتہا مسرت حاصل ہوئی اور نعرہ تکبیر سے مکہ کی فضا گونج اٹھی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ، ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آئندہ ہم اعلانیہ عبادت کریں گے۔ حضرت عمر نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظوری دے دی تو اہل ایمان کی یہ جماعت اس شان سے نکلی کہ ایک طرف حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری جانب حضرت عمر۔ مشرکین نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بات ہی حیرانگی کی تھی، جو شخص کل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا اور مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے میں پیش رہا کرتا تھا، آج آپ کا غلام اور مسلمانوں کا محافظ و نگہبان بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مشرکین کے چہرے تاریک ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب دعوت اسلامی کو روکنا ہمارے بس میں نہیں رہا۔ مسلمانوں کو حرم مکرم میں عبادت کی آزادی چونکہ حضرت عمر کے طفیل ملی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فاروق کے خطاب سے نواز دیا۔